اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کے سیشن میں دوسرا یہ سیشن ہے، کیونکہ ہم زوم سیشن کرتے ہیں اس لیے بعض دفعہ وہ 40 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ آیات ہماری ہو چکی ہیں، اور یہ ہے جی 208 نمبر آیات۔ آیت جو ہے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پچھلی آیت ہم نے کیا کی تھی جی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خاطر۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت، سب صحابہ کی اللہ تعالی شان جگہ جگہ بیان فرما رہا ہے۔ کیسے ہیں وہ؟ موت کو خاطر میں نہیں لاتے، موت کو عزیز سمجھتے ہیں، موت کو گلے لگاتے ہیں اور ذرا بھی ہچکچاتے نہیں۔ ایسے صحابہ کرام کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شان بیان فرمائے، اور ہم سمجھے ہی نہیں ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو ذرا سی کوئی بات سیکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا، ٹھیک ہے جی، مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اور باقی چیزوں کو پس سے پش ڈالتا ہے۔ ایک کام کیا کہتا ہے بس ایک کام تو کر لیا بھائی، داڑھی رکھنے میں کیا ہے جی؟ داڑھی میں سارا اسلام تھوڑا ہے؟ ایسی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو، یہ آیت اس کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہے جو کہ ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، اور کیا کرتا ہے جی؟ اکتفا کر لیتا ہے کسی ایک بات پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی پورے پورے مومن بنو، آدھے منافق آدھے مسلمان نہ، ایسا نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر نشتہ۔ اوکے ہو گیا جی؟ آدھے مسلمان آدھے منافق، آدھے انگریز آدھے مسلمان نہ، ایسا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں والا لباس بھی ہوگا تمہارا، مسلمانوں والے ظاہری اعمال بھی ہوں گے۔ مسلمان مومن کو ایسا کامل مومن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے مومنو، قل، آپ فرما دیجئے مومنوں سے، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا جا رہا میری اتباع کرو، مجھے مانو اور میری مانو، میری اتباع کرو، ٹھیک ہے جی، میری مانو میری اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تب یہ شرط پوری کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، محبت کریں گے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر کیا کریں گے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غفور رحیم، تب اللہ غفور رحیم۔ ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا جی میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، روزہ نہیں رکھتا جی میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نہ، مذاق بنائی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ شغل میلہ بنایا ہوا اسلام کو انہوں نے، ایسا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے مطابق کرو۔ بیمار ہو وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، جتنی اللہ نے رخصت دی ہے اس پہ عمل کرو، اور جو ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، حج عمرے کر سکتے ہو، اس کے باوجود اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہی والی مثال جیسے شیخ الحدیث نے لکھی، بچوں کو باپ کہے کہ بھائی جو مرضی کرو بھائی، تمہیں آزادی ہے، ٹھیک ہے جی، جو مرضی کرو، تم بڑے پیارے بچے ہو، یہ وہ، تو ہر کوئی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ابا جان نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، بیغم سروس، جو مرضی کرو۔ ایسا نہیں ہے، جو باتیں ہدایات دی ہیں والد نے اس کو مانو، اس کے باوجود کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑا شفقت مہربانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر جگہ اللہ نے چھوٹ بھی تو دی ہے، روزے نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ سکتے ہو، بعد میں رکھو، نماز ابھی بیمار ہو بالکل
इशारों से भी नहीं पढ़ सकते, लेट के नहीं पढ़ सकते, तयम्मुम नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो ना। ठीक हो गया जी। बिल्कुल होश में नहीं हो आप इससे बाहर हो, और अब तुम्हारे होशवास ठिकाने पे नहीं है, तो फिर अब यहाँ पे माफ़ी है कि ऐसे बेहोश बंदा हो, बिल्कुल पागल हो जाए, उसके लिए अब आकिल बालिग नहीं है, तो फिर उसको माफ़ी नमाज इशा दें। अब अक्लमंद है, होश में है, और मुख्तलिफ चीज़ें रुकावटें बनाई हुई हैं आपस में ही, तो उसको चाहिए कि उस पर अमल करे, जितना बस में है नमाज का अहतमाम करने की कोशिश करे, बाकी अमाल करने की कोशिश करे। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। वो बहुत जगह और भी बहुत जगह इसको अल्लाह ताला ने फरमाया है, शैतान के पीछे, शैतान के कदमों पर, नक्शे कदम पर उसकी इताअत न करो। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतवात शैतान या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मुख्तलिफ 18वें पारे में इसी सूरत में, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीन जानो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार फरमा रहे हैं कि खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है तुम्हारा। वो क्या है जी? बज़ाहिर वो ज़ुय्यिना लहुम शैतान, वो तो हमें अमाल जो है बुरे अमाल, बेहयाई के काम मुज़य्यन करके दिखाता है। हम बेगम हो जाते हैं, भूल जाते हैं अल्लाह रसूल को, दीन को भूल जाते हैं, और वो अमाल वसवसा डाल के जो है काम करवा लेता है, और हम कर लेते हैं, तो फिर वो क्या है जी? खुश हो जाता है, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बार बार, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान खुला दुश्मन है, जो मर्जी वो वसवसा अंदाजी करे, हर तरह से तिलबीस चलाए, तिलबीस इलबीस, चालाकी करे, मकर फ़रेब तुम्हें दे। तुम्हें चाहिए कि तुम उसके मकर फ़रेब में ना आओ। आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और बड़े बड़े जो है अकाबिरीन, बड़े बड़े अल्लाह वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई। और इस्लाही ताल्लुक़ वाले जो लोग होते हैं, रूहानियत के तालिब इल्म होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा उसकी लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा उनको गुरूर तकब्बर मुतला करता है, मुख्तलिफ़ पेज, मुख्तलिफ़ मकर फ़रेब चलाता है। तो उन सब से हमने क्या है? बचना है। पहली आयत के समय आमन उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे मोमिन बनो, इस्लाम में दाखिल हो, शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर तुम उनके बाद भी राह रास्ते फिसल गए, तो याद रखो अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, अल्लाह इक़्तिदार में भी कामिल है, हिकमत में भी कामिल है। फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन, अज़ीज़ क्या है जी? अल्लाह ताला कामिल है, हकीम है, हिकमत वाला है, हिकमत से भरपूर अल्लाह के काम होते हैं, उसका इक़्तिदार ज़बरदस्त अल्लाह है। इन दो सिफ़तों को साथ ज़िक्र करने का मकसद ये है कि चूँकि इसका इक़्तिदार, यानी अल्लाह की जो सिफ़त बयान की गई, अज़ीज़ और हकीम, इक़्तिदार कामिल और हिकमत कामिल, इसलिए कि वो किसी वक़्त भी तुम्हारी बदअमली की सज़ा दे सकता है। अपने हिकमत, अपने रहम व करम के नतीजे में वो अपना जो है मेहरबानी फरमाता रहता है, लेकिन हिकमत होती है उसकी सज़ा जब चाहे दे सकता है। लेकिन चूँकि इसकी हिकमत भी कामिल है, इसलिए वो वही अपनी हिकमत से ये तय करता है कि किसको कब और कितनी सज़ा देनी है। लिहाजा अगर ऐसे काफिर फौरी तौर से अदाब में पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो उससे ये समझ बैठना हमाकत है कि वह सज़ा से हमेशा के लिए बच गए। जुल्म कर रहे हैं, बड़ा खून बसाए हुए हैं, 50-50 हज़ार मुसलमान, 30-30 हज़ार बच्चे औरतों को शहीद किया हुआ है, और समझ रहे हैं कि हम बड़े बादशाह हैं, बड़ी हम तो अ, हमें कोई कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ढील है, अल्लाह की रस्सी थोड़ी सी क्या है? दी हुई है ढील। इंशाल्लाह कहते हैं ना, लाठी बे आवाज़ है, तो इंशाल्लाह जल्द ही पकड़ने पे आएगा। ऐसा पकड़ेगा, लार्स जो था, लार्स क्या था नाम उसका, एंजलिस में अल्लाह ने ऐसी आग लगाई कि कितने दिन आग लगी रही। अब उस आग का मज़ीद इनको इंतज़ार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लज़ले ला सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। चंद लम्हों के अंदर आसमान से जो है अज़ाब बरसा सकते हैं, पत्थर बरसा सकते हैं, पहाड़ों को गिरा सकते हैं। अल्लाह ताला को चैलेंज ना करो, अल्लाह ताला
ظلم کو، بے حیائی کو بالکل برداشت نہیں کرتے، عذاب آ جاتا ہے تھوڑی سی دیر ہو تو، اس لیے باز آ جانا چاہیے، ڈرو اللہ سے۔ فَإِنْ زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ آخری آیت رکوع کی، هل ينظرون یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ بھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ مختلف کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا، یعنی پیچھے ہم نے ان باتوں کو پڑھا، بنی اسرائیل والوں کا ذکر آتا تھا، اور یہی بیماریاں جراثیم ان کی نسلوں میں بھی تھیں۔ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے کہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، انسان اپنی عقل استعمال کرے اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اسی لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائیں تو آزمائش کیا ہوئی؟ پھر تو کیا فائدہ اتنا نظام بنانے کا، امتحان کیسا ہوا، پھر پیپر بتا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا اور جزا کا مرحلہ آ جائے گا۔ معاملہ چکانے سے یہاں یہی مراد ہے، یعنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اپنا نظام ہے وہ ایک امتحان کے تحت ہے۔ ان کی منمانی باتیں، منمانی چوائسز اور ان کے مطالبات پورے ہوتے رہیں تو پھر یہ دنیا کا نظام مقصد تو جو تھا وہ تو نہ رہا باقی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اپنے جو ہے نفس کی خواہشات پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج کا سبق ہے، درس ہے، حج کی باتیں ہیں، مناسک ہیں، اللہ کے ذکر کی باتیں ہیں، شیطان سے بچنے کی، یہودیوں کے، عیسائیوں کے جو ہے کفریات، منافقانہ باتوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور جتنے بھی جو ہمارے اعمال ہیں کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے پیش کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی فضل سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ اپنا خاص فضل کرم فرمائیے، آپ نے عید کا دن، خوشی کا دن دیا، اور آپ نے ہر ہمارے خوشی غمی کو دین کے ساتھ جوڑا، اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا، اسی میں لگے رہنے کی ہمیں ہماری نسلوں کو بھی توفیق عطا فرمائیے، فضولیات سے آج کے دن کو بھی اور باقی ساری زندگی ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے بچوں کو بھی پٹاخوں سے، بری باتوں سے، حرکات سے ہمیں بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ممبر ہیں کوشش یہ کریں کہ فضول لوگوں کو جوش میں آ کے پیسے دینے سے گریز کریں، بچوں کے والدین کو پیسے دیں یا پھر کچھ چیز کھانے کی یا فائدہ مند چیز ان کو دی جائے، کیونکہ وہ آپ کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پٹاخے اور ایسی چیزیں ہیں تو یہ ہمیں اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ہم اگر اتنا کر سکیں تو اتنا بھی بہت ہوگا، دکانداروں کو، اوپر والوں کو، پیچھے والوں کو ہم نہیں منع کر سکتے، کم از کم اپنے گھر میں
محنت کوشش تو کر سکتے ہیں، یہ چھوٹی سی محنت ہوگی اور اوروں پہ بھی اس کا ضرور اثر ہوگا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، تمام ممبر کے اللہ تعالی جائز مطالبات پورے فرمائے، تمنائیں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کرم سے اولاد عطا فرمائے، اسباب پیدا فرما دے یا اللہ سب کے لیے نرینہ اولاد، یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں اپنے فضل کرم سے اولادیں سب کو نصیب فرمائیے، نیک بنائیے۔ اور یا اللہ جس طرح رمضان ہم نے گزارا یہ سب ہی تھا، کچھ نہ کچھ اعمال ہوئے، نمازوں میں سستی نہ ہوئی، جماعت سے نمازیں پڑھی، تہجد کی کسی کو توفیق ہوئی، یا اللہ اس پر استقامت دوام نصیب فرما دیجیے، اپنا فضل یہ ہم پہ کرتے رہیے ساری زندگی، ایمان سلامتی نصیب فرمائیے، ایمان و اسلام پر ہمہ جینا مرنا نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی، مر مٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں فلسطین میں، خصوصاً غزہ میں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے، یا اللہ کافروں کو جو ہے نشان عبرت بنائیے، یا اللہ ایسی سزا دیجیے یا اللہ پوری دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھی جا سکے، یا اللہ ہم جان نہیں سکتے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول فرمائیے اور ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے، یا اللہ شرمندہ نہ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔